الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو میری پیاری بہنوں، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 4 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ذی القعدہ اور پھر ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے۔ ذی القعدہ کا چاند نظر آتے ہی حرمت والے مہینے کا آغاز جو ہے ہو جاتا ہے۔ ان مہینوں کا احترام عرب کے زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ حرمت والے مہینے میں ہر طرح کے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، قتل و غارت، لوٹ مار سے اجتناب کرتے تھے۔ حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ آج ہم دنیا میں اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ حرمت والے مہینے آ کر گزر جاتے ہیں اور ان کا احترام تو درکنار، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ پیغام ایک یاد دہانی ہے کہ ان مہینوں کا احترام اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، اور احترام کا تقاضا ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور اس طرح کے اور جھوٹ، اس سے بچنا اور لڑائی تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے، اور اس کے علاوہ اچھے اعمال کرنا، غیبت، بدگمانی، حسد، کینہ، بغض، ان سب سے بچنا، خود میں بھی سکون میں رہنا ہے اور دوسروں کو بھی سکون مہیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیک اعمال سے راضی کرنا ہے۔ احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نیک اعمال کیے جائیں۔ نماز، قرآن کی پابندی کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، اور صلہ رحمی کرنی ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ کی تسبیحات بہت زیادہ کثرت سے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا جائے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں اسے بڑھ چڑھ کر کریں، اور جن سے اللہ ناراض ہو ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ لہٰذا یہ 4 مہینے جو ہیں ہم ٹریننگ لیں، اور بقیہ جو مہینے ہیں اسی ٹریننگ کے تحت گزاریں۔ کسی کو کچھ نہ کہیں، نہ لڑائی کریں اور نہ ہی جھگڑا، اور نہ ہی غیبت اور نہ ہی چغلی، کیونکہ یہی ہے ہماری زندگی اور یہی ہے ہماری آخرت۔ اب کرنے کے کام یہ ہیں ہمارے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے جو ہے اس میں عمرے کے ہیں، اور ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں حج کی وجہ سے اس کی حرمت جو ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اب کرونا وائرس کی وجہ سے ہم عمرے کو نہیں جا سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ، اور حج بھی نہیں کر سکتے، تو چاہیے کہ ہم یہ جو پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں کسی غریب کے گھر راشن ڈال دیں، کسی غریب کی بیٹی کی بیٹے کی شادی کر دیں، کسی کے کاروبار کو جو ہے اس کو بالکل سیٹ کر دیں، تاکہ وہ اگلا جو ہے معیشت اس کی بہترین جو ہے گزر سکے۔ تو ضرور ان پیسوں کو رکھیے گا نا،
بلکہ جنہوں نے ارادے کیے ہیں وہ اس کو اس طرح ٹارگٹ کر کے کسی نہ کسی جگہ خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں بیٹھے ہی اس کا اجر دے دیں گے۔ کیونکہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی اس طرح جب عمرے کے لیے انہوں نے جانا تھا تو ایسا ہی ہوا کسی وجہ سے، جب وہ نکلے ہیں تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بیوہ ہے اور وہ کھانے سے بیٹھی ہے، تو اس نے کیا کیا، وہ سارے پیسے جو ہے اس بیوہ پر لگا دیے، راشن ڈلوایا ہے اور سارے بچوں میں یہ پیسے جو ہے ان میں تقسیم کر دیے۔ صحابہ کرام جب واپس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہر وادی میں دیکھا، اور وہ حیران تھا، میں تو گیا ہی نہیں۔ تو آپ کا جانا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جب تک آپ کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عمرہ اور حج کروائے، لیکن اگر آپ اب روک دیے گئے ہیں تو اپنے پیسوں کا استعمال جو ہے ضرور ان غرباء اور مساکین اور یتیموں پر خرچ کریں۔ اللہ اللہ